أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا ہے. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ہم نے کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا ہے. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين. اگر ہم کھیل کود ہی بنانا چاہتے تو اپنے ہی پاس سے بنا لیتے. اگر ہمارا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ زمین و آسمان کے بنانے سے کہ وہ ایک کھیل اور تماشا ہے تو ہم اپنے پاس ہی کر لیتے. لو بالفرض اگر ہم ایسا کرنا چاہتے. لو اردنا اگر ہم چاہتے کہ ان نتخذا کہ ہم بنائیں لہو کھیل لاتخذناہ تو ہم اس کو بنا لیتے من لدنا اپنے ہی پاس سے ان کننا فاعلین اگر ہم یہ کرنا چاہتے. اگر ہمارا یہ ارادہ ہوتا تو ہم اپنے ہی پاس سے ایسا کر لیتے لیکن یہ ہمارا ارادہ نہیں ہے. ارادہ کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ آگے بتا رہا ہے. بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق ولکم الویل مما تصفون. بلکہ ہم حق کو باطل پر دے ماریں گے تو وہ اس کا بھیجا نکال دے گا تو دیکھو گے کہ وہ نابود ہو کر رہنے والا ہے، نابود ہوگا ختم ہونے والا ہے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ. اور تمہارے لیے اس چیز کے سبب سے جو تم بیان کرتے ہو بڑی بربادی اور خرابی ہے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ تمہارے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے. مِمَّا تَصِفُونَ اس چیز کے سبب جو تم بیان کرتے ہو، جو اپنے منہوں سے تم نکالتے ہو. حق تعالی کی شان میں جو گستاخی تم کرتے ہو
اس کے لیے تمہارے لیے بربادی ہے، تباہی ہے۔ الزامات لگاتے ہیں اللہ پر۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْطُرُونَ۔ اور اسی کے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور جو اس کے پاس ہیں، وہ اس کی بندگی سے نہ سرتابی کرتے ہیں، نہ تکبر کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں۔ لا یستکبرون عن عبادتی، اس کی عبادت سے نہ منہ موڑتے ہیں، استکبار کرتے ہیں، سرتابی کرتے ہیں، ولا یستحسرون، اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ شب و روز اس کی تسبیح کرتے ہیں، رات دن اللہ کی پاکی، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ لا یفترون، اور وہ تھکتے نہیں ہیں۔ لا یفترون، دم نہیں لیتے، یعنی یہ کام کنٹینیو کرتے ہیں، لگاتار کرتے ہیں، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں، نہ گھمنڈ کرتے ہیں۔ تو جو لوگ بھی اللہ کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے غرور اور گھمنڈ نہیں کرتے اور نہ تھکتے اور نہ اکتاتے ہیں، وہ رات دن اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کی اطاعت میں سرگرم رہتے ہیں، اور ان کو اکتاہٹ، تھکاوٹ کا کوئی اثر ان کے اوپر نہیں ہوتا ہے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض هم ينشرون، کیا انہوں نے زمین سے معبود بنا لیے ہیں جو بے جان چیزوں کو زندگی دے رہے ہیں؟ ام اتخذوا، کیا انہوں نے بنا لیے ہیں، آلہہ، الہ کی جمع ہے، معبود، من الارض، زمین سے، ہم ینشرون، جو مرنے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں، زندگی عطا کرتے ہیں، ایسے معبود انہوں نے بنا لیے ہیں؟ تو کیا انہوں نے زمین کے الگ معبود ٹھہرا لیے ہیں؟ وہ زندگی عطا کرتے ہیں، ینشرون، مرنے کے بعد زندہ کرتے ہیں۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ دوسرے معبود ہوتے، لفسدتا، تو زمین اور آسمان کا نظام فاسد ہو جاتا، بگڑ کر رہ جاتا، اس کا زمین و آسمان کا نظام تہو بالا ہو جاتا۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اللہ عرش کا مالک ہے، پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ عرش کا مالک پاک ہے ان تمام برائیوں اور کمزوریوں سے جو یہ لوگ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ وصفا، یصفو، بیان کرنا، باتیں بنانا، متعلق کسی، اما یصفون، اللہ کے متعلق جو یہ باتیں کرتے ہیں۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اور وہ جو کچھ کرتا ہے اس سے سوال نہیں کیا جاتا۔ لا یسأل، اس سے نہیں پوچھا جاتا، عما یفعل، اس کے متعلق جو کچھ وہ کرتا ہے، یعنی اس سے کوئی باز پرس نہیں کی جا سکتی وہ جو کچھ کرتا ہے۔ وہم یسألون، اور ان سب سے باز پرس ہوگی، پوچھا جائے گا۔ یعنی اللہ کی ذات صرف ایسی ہے کہ اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، کسی کے اندر جرأت نہیں ہے، باقی دنیا کی تمام مخلوقات سے سوال کیا جائے گا، باز پرس ہوگی۔ ام اتخذوا من دونی آلہہ قل ہاتوا برہانکم ھذا ذکر من معی وذکر من قبلی بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، کیا انہوں نے اس کے علاوہ کچھ معبود اختیار کر لیے ہیں، بنا لیے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان سے کہو، قل، آپ کہیے ان سے، ہاتوا برہانکم، کہو لاؤ اپنی دلیل اور حجت، یعنی اللہ کے علاوہ معبود جو انہوں نے بنائے ہیں اس کی دلیل پیش کرے، لاؤ دلیل۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ تعلیم و ہدایت اور تذکرہ ہے جو میرے پاس ہے اور مجھ سے پہلے جو کچھ تعلیم و ہدایت اتری تھی وہ بھی۔ بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حق کو جانتے نہیں ہیں، بس وہ اعراض کر رہے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو نہیں جانتے۔
تو کیا انہوں نے خدا کے ماں سوا دوسرے معبود ٹھہرا رکھے ہیں؟ ان سے کہو کہ اپنی دلیل پیش کرو، یہ تعلیم ہے ان لوگوں کی جو میرے ساتھ ہیں اور ان لوگوں کی بھی جو مجھ سے پہلے ہوئے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر حق سے بے خبر ہیں، اس وجہ سے اعراض کیے جا رہے ہیں۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 16 سے ہم نے آج تلاوت کرنا شروع کی اور ترجمہ کرنا شروع کیا، اور آیت نمبر 26 تک ہم آج پہنچے ہیں۔ یہ اس کا ہم نے ترجمہ کیا، اب اس کی لغوی تشریح بھی دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے اس میں لفظ ہے لاعبین، اس کا ترجمہ میں پہلے بھی کر چکا ہوں، آیا تھا۔ تو لعب یلعب سے لاعب، لاعبین جمع کا صیغہ ہے، اور لعب ایسے کام کو کہا جاتا ہے جس سے کوئی صحیح مقصد متعلق نہ ہو۔ اور ایک لفظ تھا لہو، اس کا مطلب بھی میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو اہم کاموں سے ہٹائے اور دور رکھے اور بے سود، بے مقصد اور بیہودہ کاموں میں آدمی کو لگا دے، یعنی خالی وقت گزاری ہے، کوئی مقصد اچھا برا اس میں پیش نظر نہیں ہوتا۔ تو آگے لفظ لو اردنا ان نتخذ لہو سے مراد وہی خالی وقت گزاری، کوئی مقصد اچھا برا نہیں ہے۔ بل نقذف بالحق، قذف یقذف کے معنی ہوتے ہیں تیر کو دور پھینکنے کے، اور قذف تہمت لگانے کے لیے بھی ہوتا ہے، زبان سے بری بات نکالنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو تیر کو دور پھینکنے اس کا استعمال ہے، پھر یہ اور معنی میں استعمال ہونے لگا۔ تو نقذف بالحق، حق کو دے مارنا، کس پر؟ علی الباطل، باطل پر۔ اور آگے فیدمغہ، دمغ، دمغن، دمغا کے معنی ہوتے ہیں ایسی طاقتور ضرب اور مارنا جس سے بھیجا ٹوٹ جائے۔ دمغن ایسی مار ہے دماغ پر مارنا، مراد اس سے ہلاک کرنا ہوتا ہے، نابود کرنا ہوتا ہے۔ دماغ پر جو چوٹ لگتی ہے اس سے بے ہوشی طاری ہوتی ہے، اور اگر بہت زیادہ قوی ہو مار تو آدمی مر جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہلاک کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، برباد کرنے کے لیے، یعنی اس کو بالکل نیست و نابود کر دینا، ہلاک و برباد کر دینا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ زاہق، زاہقہ ختم ہونا، ملیہ میٹ ہونا۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ، ویل کے معنی بربادی، ہلاکت، مما تصفون، وصف یصف بیان کرنا۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، استکبارا یستکبر، لا یستکبرون، تکبر نہیں کرتے، اس کی بندگی سے سرتابی نہیں کرتے، غرور اور گھمنڈ نہیں کرتے۔ استکبار معنی بڑا سمجھنا، لا یستکبرون وہ بڑا نہیں سمجھتے، ان عبادتی اس کی عبادت سے، کا مطلب کہ وہ اس کی عبادت سے کبھی سرتابی اور کبھی وہ تکبر کی وجہ سے الگ نہیں ہوتے، اپنے کو بڑا نہیں سمجھتے، بلکہ وہ لگے رہتے۔ استحسر ولا یستحسرون، اور وہ نہیں تھکتے ہیں۔ استحسر، حسر، یستحسرو سے مراد تھکنا، وہ تھکتے نہیں ہیں۔ فرشتے اللہ کی عبادت کرنے سے تھکتے نہیں ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، فتر یفترو کے معنی ہوتے ہیں کمزور پڑنا، سست پڑنا۔ تو لا یفترون وہ سست نہیں ہوتے، کمزور نہیں پڑتے، وہ کسی طرح کی سستی نہیں دکھاتے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض هم ینشرون، انشر ینشر کے معنی ہوتے ہیں مردے کو زندہ کرنا، جیسے اللہ تعالی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، اس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح کوئی زمین ابھی اس میں کوئی سبزہ اگا نہیں ہے اور بالکل وہ سخت زمین ہے، پتھریلی زمین ہے، اور اس میں سرتابی آ جائے، اس میں جو ہے شادابی آ جائے، ہریالی آ جائے، تو اس عمل کو بھی ینشرون، انشرا سے تعبیر کرتے ہیں۔ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ام اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهان، برہان کہتے ہیں دلیل کو، حجت کو، کوئی دلیل۔
ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون، اور حق کہتے ہیں ایسی چیز کو جو دلیل سے ثابت ہو۔ معرضون اعراض کرنا، منہ موڑنا، تو یہ اس کی لغوی تشریح تھی۔ تو وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ہر ایک کو بامقصد بنایا ہے، محض تفریح تباہ کے لیے نہیں، کچھ دیر دل بہلانے کے لیے نہیں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام غیر سنجیدہ نہیں ہوا کرتا، اور کوئی چیز بے مقصد اور محض کھیل کود لہو و لعب کے طور پر پیدا نہیں کرتا۔ اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کا ہر کام با مقصد ہے، کوئی کام اس کا بے مقصد نہیں ہے۔ اس نے جو چیز بھی پیدا کی ہے، زمین و آسمان کے درمیان میں ایک ذرہ بھی پیدا کیا ہے، ایک چیونٹی پیدا کی ہے، ایک مکھی پیدا کی ہے، ایک مچھر پیدا کیا ہے، سمندر کا کوئی قطرہ، نباتات کا کوئی پتا، حیوانات کا انگ انگ، جس میں انسانی کا رواں رواں اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کا ہر کام مقصد پر مبنی ہے، اور ہر ایک سے رات دن نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کے نتائج نہ ہوں۔ تو جب آسمان و زمین کے درمیان کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کی ہیں، تو بھلا انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اس کی پیدائش اور زندگی کا کوئی مقصد نہ ہوگا؟ وہ مخلوق جس کے اندر احساس ہے، شعور ہے، ارادہ اور اختیار اللہ نے اس کو عطا کیا ہے، بے شمار نعمتیں اسے عطا کی ہے، توانائیاں عطا کی ہے، عمل کے مواقع فراہم کیے ہیں، اس کے کرتوت اور کارناموں کا کوئی رزلٹ نہ نکلے گا۔ اسے ایسے ہی کام بیکار پیدا کر دیا، وہ جو چاہے کرے، اس کی کوئی اپنی ہی مرضی ہو، اور اس کے لیے کوئی دن نہ آئے جس میں اس سے حساب کتاب لیا جائے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کی کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے، اور نہ اپنے آپ بنی ہے۔ ہم جس میز پر بیٹھتے ہیں، ہمارا یقین ہے کہ یہ خود سے نہیں بنی ہے۔ جس چمچ سے کھانا کھاتے ہیں، اس پہ یقین ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپ نہیں بنی ہے۔ جس گاڑی میں چلتے ہیں، اس کا یقین ہے کہ یہ اپنے آپ نہیں بنی ہے، اس کا بنانے والا ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ کیسے سوچ لیا کہ یہ کائنات اپنے آپ بن رہی ہے، اپنے آپ چل رہی ہے، یا یہ ایسے ہی مستی کے لیے، کھیل کود کے لیے پیدا کر دی گئی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایک معزز شریف آدمی بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا ارادہ ہوتا ہے، اس کی نیت ہوتی ہے، اس کا خاص مقصد ہوتا ہے۔ کوئی شریف آدمی، عزت دار آدمی، ایک اچھی فکر، اچھی سوچ رکھنے والا آدمی کبھی بھی کوئی کام بے مقصد نہیں کرتا۔ تو یہ وہ تو احکم الحاکمین ہیں، اس کا کوئی کام بے مقصد کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی کوئی مخلوق بے مقصد کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی جو چیزیں بھی ہیں، اسے ہم نے محض اپنا جی بہلانے کے لیے، کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا ہے کہ جب تک وہ چاہے گا اس سے جی بہلائے گا، اور جب اکتا جائے گا اس کی لپیٹ کر رکھ دے گا، اور اپنی دلچسپی اور اوقات گزاری کے لیے کوئی نیا کھیل ایجاد کر لے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کھیل کے طور پر نہیں بنایا، بلکہ یہ اللہ عادل ہے، حکیم ہے، رحمان و رحیم کا بنایا ہوا کارخانہ ہے۔ یہ ایک مقصد ہے، ایک عظیم مقصد کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اور اللہ نے آگے فرمایا لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین، اگر ہم چاہتے، یہ لو بالفرض ہوتا ہے، اگر ایسا ہم کرنا چاہتے، ہم کرنے والے نہیں ہیں، اگر ہم ایسا کرنا ہی چاہتے کہ اس کائنات کو ہم کھیل اور تماشے کے طور پر بنا رہے ہیں، تو پھر ہمیں زمین و آسمان بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ ہم تو اپنے پاس سے ہی یہ چیزیں فراہم کر لیتے، کیا ضرورت تھی؟ کہ لو اردنا، اگر ہم چاہتے، ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین، اگر ہم چاہتے کہ ہم اس کو کھیل تماشا بنائیں تو ہم اس کو اپنے ہی خاص، اپنے ہی پاس سے بنا لیتے۔ تو اول تو اس قسم کا کھیل الکار عبث ہماری شان اور ہماری اعلیٰ صفات کے بالکل خلاف ہے، منافی ہے۔
لیکن بالفرض اگر ہم ایسا کرنے ہی والے ہوتے تو اپنے ہی پاس سے اس کا سر و سامان مہیا کر لیتے، اس میں اپنے بندوں اور بندیوں اور اپنی دوسری مخلوق کو کیوں گھسیٹتے؟ کیا ضرورت تھی اللہ کو کہ دوسری مخلوق کو پیدا کرتا اور ان کو پریشانی میں مبتلا کرتا اور ان کا امتحان میں ان کو ڈالتا، اور پھر اللہ تعالیٰ تو اپنے پاس سے ہی کر لے۔ ان کننا فاعلین، اگر ہم ایسا کرنے والے ہوتے تو یہ جن کے باطل تصورات ہیں ان دنیا میں مشرک قوموں کے، ان کی دیوتاؤں کے تعلق سے، ان سب کی اللہ تعالیٰ نے یہاں تردید کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کھلنڈر ہوتا تو اپنے کھیل کے لیے کچھ کھلونے بنا دیتا، اسے کیا ضرورت تھی کہ وہ انسان جیسی مخلوق پیدا کرتا، اسے ارادہ اور اختیار عطا کرتا اور پھر ایک عمر دیتا، اور پھر یوں ہی مر کھپ جاتے اور مٹی میں مل جاتے اور بے شمار قسم کی تکالیف، مشکلات اور کٹھنائیاں، آزمائشوں میں اسے ڈالتا اور پوری کائنات کو اس کی پرورش اور پرداخت اور نشو و نما اور محافظت میں لگا دیتا۔ یہ کوئی کھلونا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انتہائی بامقصد، منظم، منصوبہ بند، سنجیدہ عمل ہے جس میں ہر طرف اللہ کی مقصدیت نظر آتی ہے، ہر جگہ نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ اسی طرح انسان کی زندگی میں اس کے رول اور کردار کا بھی اچھا یا برا انجام اس کے سامنے آئے گا، اور یہ آنا بھی چاہیے۔ اللہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، اور حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا کہ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق ولکم الویل مما تصفون۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات اور دنیا میں جو اصول اور قوانین نافذ کر رکھے ہیں وہ سب سراسر حق ہیں، اور حق سے جو چیز ٹکراتی ہے وہ تباہ ہو کر رہتی ہے۔ حق کو غالب کرنے کے لیے اللہ نے یہ نظام بنایا ہے، حق سے جو چیز ٹکرائے گی وہ تباہ ہو جائے گی۔ اللہ نے انسان کی اختیاری زندگی کے لیے بھی حق اتارا ہے، انبیاء کے ذریعے سے حق کو بھیجا ہے اور ایک قانون زندگی اتارا ہے اور دین حق نازل فرمایا ہے۔ اس حق کے مقابلے میں جو بھی فکر و عمل، فلسفہ اور خیال، تہذیب و تمدن ہوگا اور کوئی عمل آئے گا وہ اس سے ٹکرا کر چکنچور ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، تباہ و برباد ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بالکل ایسا ہے کہ ایک ہتھوڑا جو بہت مضبوط ہو اور کسی کے سر پر دے مارے اور اس کا بھیجا باہر نکال کر رکھ دے، اور جس کا بھیجا اس کے دماغ سے باہر آ جائے تو وہ آدمی زندہ رہنے کے قابل نہیں رہتا، آن دا اسپاٹ وہ موت ہو جاتی ہے اس کی۔ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ حق کے سامنے جب بھی باطل ٹکرائے گا، باطل پارا پارا اور ختم ہو کے رہ جائے گا۔ تو یہاں فرمایا کہ جو اس دنیا کو ایک کھیل تماشا سمجھ بیٹھے ہیں، یہ خیال ان کا بالکل باطل ہے۔ اس میں ہم نے حق کے ساتھ باطل کو جو مہلت دے رکھی ہے تو وہ اس وجہ سے نہیں کہ ہمارے نزدیک حق و باطل دونوں یکساں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کہ باطل پھل پھول رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں، اور حق والے پس رہے ہیں، ان پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو باطل کو ہم نے مہلت دے رکھی ہے اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہمارے نزدیک دونوں برابر ہے، حق و باطل، جائز ناجائز، یہ سب ہمارے یہاں برابر ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ محض تمہارے امتحان کے لیے دیکھیں کہ کون حق کی راہ اختیار کرتا ہے اور کون باطل کا پرستار بنتا ہے۔ بالآخر ایک دن آئے گا جب تم دیکھو گے کہ ہم حق کا ہتھوڑا باطل کے سر پر اس طرح ماریں گے کہ وہ باطل کا بھیجا نکال کر رکھ دے گا، اور جس طرح تم دیکھتے ہو کہ دماغ پر ضرب کاری آدمی کو آنن فانن ختم کر دیتی ہے، اسی طرح یہ ضرب کاری باطل کو ایک دم چشم زدن میں نابود کر کے رکھ دے گی، ختم کر کے رکھ دے گی، اور پھر تمہارے لیے بربادی ہوگی۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے بربادی اور ہلاکت ہوگی اس لیے کہ تم اللہ کے تعلق سے باتیں بناتے تھے، ان اللہ کے متعلق تم بہت سی کمزوریوں کو، عیب اور قصوروں کو اور کوتاہیوں کو اللہ کے ساتھ متصف کرتے تھے، تو تمہارے لیے ویل ہوگی، تباہی ہے، بربادی ہے۔ سب اللہ کی مخلوق ہے، سب اللہ کے غلام اور بندے ہیں، کوئی اللہ کے ساتھ
اللہ کی خدائی میں، اللہ کی کبریائی میں اور اللہ کے اس نظام کو چلانے میں کوئی شریک نہیں ہے، لیکن انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کر رکھا ہے، کسی کو اللہ کا بیٹا بنا رکھا ہے، کسی کو کچھ بنا رکھا ہے۔ تو یہ سب تمہارے لیے، ایسا کرنے والوں کے لیے، شرک کرنے والوں کے لیے بڑی بربادی ہے۔ یعنی اس وقت تمہاری اس بکواس کے سبب جو تم آج کر رہے ہو، تمہارے لیے صرف تباہی اور ہلاکی ہوگی۔ یعنی آج جو بکواس تم کر رہے ہو، بیہودہ بات بنا رہے ہو، تم نے ایک دوسرے معبودوں کو ٹھہرا لیا ہے اور ان کے ساتھ تم وہ معاملہ کرتے ہو جو اللہ کے ساتھ کرنے کا ہے، معبود کے ساتھ کرنے کا، تم اپنے ان بنائے ہوئے معبودوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہو، اور شرک و شفاعت کا عقیدہ بھی رکھتے ہو کہ اگر مرنے کے بعد کسی وجہ سے اٹھنا ہوا تو یہ ہمارے آخرت میں سفارش کریں گے اور ہمیں ہر خطرے سے بچا لیں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَلَكُمُ الْوَيْلُ، تمہارے لیے یہ تمام باتیں موجب وبال اور ہلاکت کا سبب بنیں گی۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، جو تم کچھ آج بیان کر رہے ہو اس کے سبب تمہیں ہلاکت و بربادی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور اسی کی ملکیت ہے، اسی کا ہے سب کچھ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اللہ کی عبادت کرنے سے نہ منہ موڑتے ہیں، نہ کبر اور بڑائی دکھاتے ہیں، نہ غرور اور گھمنڈ کرتے ہیں، اور نہ ہی لا یستحسرون تھکتے ہیں۔ یعنی اللہ کے جو فرشتے ہیں، جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں، اللہ کا سب سے زیادہ ان کو تقرب حاصل ہے، وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اس اللہ کی عبادت اور اطاعت بندگی سے ذرہ برابر استکبار اور انکار نہیں کرتے ہیں۔ فرشتے رات دن اللہ کی اطاعت میں سرگرم رہتے ہیں اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور ذرا نہیں اکتاتے۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، یہ ان فرشتوں کی صفت ہے۔ نمبر 1 کہ وہ استکبار نہیں کرتے، گھمنڈ نہیں کرتے، عبادت سے منہ نہیں موڑتے، ولا یستحسرون، تھکتے نہیں ہیں، اکتاہتے نہیں ہیں، اور یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، اور سستی نہیں کرتے ہیں، کمزور نہیں پڑتے ہیں، مستقل وہ ہم وقت اللہ کی حمد و ثنا تسبیح میں ان کی ہر سانس گزرتی ہے۔ جس طرح جاندار مخلوق ہر حالت اور ہر وقت سانس لیتی رہتی ہے، اسی طرح فرشتے ہر وقت اس کی عبادت اور اس کی اطاعت میں لگے رہتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے یہ مان رکھا ہے کہ یہ فرشتے اللہ کے بیٹے ہیں، اولاد ہے، یہ ان کا عقیدہ اور ان کا یہ ماننا بالکل غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ وہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، اور وہ اسی میں مستقل لگے رہتے ہیں۔ آگے فرمائیں کہ وَأَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ، کیا انہوں نے زمین سے معبود بنا لیے ہیں کہ وہ زمین کو مردہ کرنے کے بعد دوبارہ اس کو پیدا کر سکتے ہیں؟ کیا یہ کام وہ کر رہے ہیں جن کو انہوں نے معبود بنایا ہے؟ ہم اتخذوا آلیۃ من الارض هم ينشرون، کہ خدا کی زمین کو میں سے انہوں نے کچھ معبود بنا لیے ہیں۔ یہ مشرکین کا ایک عقیدہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ زمین اور آسمان دونوں کے معبود الگ الگ ہیں۔ زمین کو دیکھ ریکھ کرنے والا، زمین کا نظم و نسق چلانے والا الگ معبود ہے، اور آسمان کا نظام چلانے والا الگ ہے۔ وہ ایک رب العرش کو مانتے تھے اور ایک رب العرض کو مانتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ رب العرش اپنے عرش آسمان پر براجمان ہے، زمین میں دوسرے خداؤں کی خدائی چل رہی ہے، اسی کی وجہ سے وہ زمین میں بہت سے خدا انہوں نے بنا رکھے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جن کو بھی انہوں نے زمین سے اپنے معبود بنایا ہے، کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ کسی مردے کو زندہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ کسی مردہ زمین کو زندہ کر سکتے ہیں؟ کسی مردہ انسان کو زندہ کر سکتے ہیں؟ ان کے اندر یہ طاقت قوت ہے؟ جن کو بھی انہوں نے خدائی صفات جن کے اندر مانا ہے، کیا وہ ان کی مشکل کشا ہے؟
تو آسمانی مخلوق کے علاوہ لوگوں نے زمین کی بہت سی چیزوں کو خدا بنا لیا ہے اور ان میں خدائی صفات فرض کر لی ہے۔ وہ ان کو مشکل کشا اور حاجت روا مانتے ہیں، حامی و ناصر سمجھتے ہیں، نفع نقصان دینے والا سمجھتے ہیں، اس لیے ان کی پوجا اور بندگی کر رہے ہیں۔ ان کے لیے بہت سے نظر و نیاز کرتے ہیں، رکوع سجود کرتے ہیں، حالانکہ وہ مخلوق ہے، وہ خود اپنے وجود میں خدا کے محتاج ہیں، لیکن یہ ان کو معبود ٹھہرا رکھا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا وہ بے روح میں روح ڈال سکتے ہیں، بے جان کو جان عطا کر سکتے ہیں؟ کیا وہ آخرت میں مردوں کو اٹھا کھڑا کر سکتے ہیں؟ تو جب وہ یہ نہیں کر سکتے تو تم نے کیوں ان کو معبود بنا رکھا ہے؟ جب اصل معبود تو وہ ہے جو مرنے کے بعد زندہ کرے، مردے کو زندہ کرے، جس کے اندر یہ صفت ہوتی ہے وہ معبود ہوتا ہے۔ اور انہوں نے ایسے کو معبود بنا رکھا ہے جو خود محتاج ہیں۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اب اللہ نے ان کو جواب دیا ہے کہ اگر اس آسمان و زمین کے درمیان میں بہت سے معبود ہوتے اللہ کے علاوہ تو یہ زمین کا نظام جو اس وقت تم دیکھ رہے ہو کہ وہ چلا آ رہا ہے یہ نہیں ہوتا، بلکہ بگاڑ کا شکار ہو جاتا۔ یہ دنیا اس طرح نہیں چلتی جس طرح آج چل رہی ہے، یہ نظام درم برم ہو کے رہ جاتا، برباد ہو کے رہ جاتا، یہ کہیں کا نہیں رہتا۔ تو لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب زمین میں دو معبود نہیں ہیں تو تم نے کیوں دو معبود بنا رکھے ہیں؟ آپ دیکھیے ہر جگہ عقل سے سوچنے کی ہے، عقل آدمی تھوڑا سا بھی عقل کو لگائے تو اس کی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ دنیا میں جو نظام چلتا ہے، گاؤں کا ایک پردھان ہوتا ہے، ملک کا ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے، اور دنیا کے نظام کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک ہوتا ہے، اسکول کا پرنسپل ایک ہوتا ہے، وہاں دو پرنسپل نہیں ہوتے، دو پردھان نہیں ہوتے، دو وزیر اعظم نہیں ہوتے ہیں، دو پی ایم نہیں ہوتے، سی ایم نہیں ہوتے، تو جب یہاں ایک ہوتا ہے تو اگر دو ہوں گے تو آپ دیکھیے کہ وہاں نظام نہیں چل پائے گا، ایک ہے اس لیے نظام چل رہا ہے۔ تو کائنات کا نظام بھی اسی طرح ایک اللہ کی حکم سے اور اللہ کی تدبیر سے اور اللہ کے امر کی وجہ سے چل رہا ہے، اس میں دو معبود نہیں ہیں، وہ اکیلا تنہا ہے۔ اور اگر معبود زیادہ ہوتے تو اس دنیا کا نظام اس طرح نہیں چل پاتا جس طرح آج چل رہا ہے، سب دھرم برم ہو کے رہ جاتا، سب ملیا میٹ ہو جاتا، سب کچھ برباد ہو جاتا۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اللہ پاک ہے، عرش کا مالک ہے وہ ان تمام چیزوں سے جو وہ اس کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ یہ توحید کی یہ دلیل بیان کرنے کے بعد اس کا نتیجہ سامنے رکھ دیا کہ خدا رب العرش کے باب میں اس قسم کا تصور ایک احمقانہ تصور ہے، وہ اس قسم کی باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے زمین کا معبود الگ بنا لیا، آسمان کا معبود الگ بنا لیا، اور اس کے ساتھ بہت سی عیوب اور کمزوریوں کو لگا دیا ہے۔ تو وہ اکیلا تنہا اس کائنات کا مالک ہے، وہ اکیلا اور تنہا اس کو چلانے والا ہے، اسی کا حکم آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب پر چل رہا ہے۔ پھر دوسروں کی کسی مداخلت کے فرض کرنے کی گنجائش کہاں باقی رہتی ہے؟ اور جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی حکم کو ماننا، دوسروں کو معبود بنایا ہے، وہ اپنے لیے بربادی کا سامان کر رہے ہیں۔ اس کا اکیلا حکم چلتا ہے، کسی کا حکم نہیں چلتا وہاں۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اور نہ ہی اس سے کوئی پوچھ سکتا ہے جو کچھ وہ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ان سب سے پوچھا جائے گا، ان سب سے سوال کیا جائے گا، ان سب سے باس پرس ہوگی جو کچھ انہوں نے یہاں کر کے گئے۔ اللہ کے کسی حکم کے آگے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ ام اتخذوا من دونی آلیہ، پھر ایک اور کہ اگر یا انہوں نے اپنے اللہ کے علاوہ چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لیے ہیں تو آپ ان سے کہیے کہ دلیل پیش کرو۔ قل ہاتوا برہانکم، دلیل اس لیے کہ اسلام دلیلوں کا دین ہے، اس کی ہر بات دلیل سے ثابت ہوتی ہے، عقلی نقلی ہر طرح کی دلیل اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دیتا ہے۔ تو ان سے بھی کہا کہ تم جو شرک کر رہے چلو، اب آخر میں بالکل حجت تمام کرنے کے لیے ان سے کہا جا رہا ہے کہ چلو
لاؤ تم اچھے دلیل پیش کرو، اپنے جو یہ توحید اور شرک جو تم کر رہے ہو اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بنا رہے، اس پر کوئی دلیل پیش کرو جو تمہارے پاس ہے۔ لیکن ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہو تو لائیں گے، اس لیے کہ شرک پر کوئی دلیل مل ہی نہیں سکتی اور ہے ہی نہیں، اللہ نے اتاری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ دعویٰ اللہ تعالیٰ یہ ایک ان سے کر رہا ہے کہ لاؤ دلیل پیش کرو، لیکن وہ دلیل لائے کہاں سے اگر دلیل جب ہے ہی نہیں ان کے پاس؟ اور شرک کے لیے اس کائنات میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ یعنی کیا آسمانی کتابوں میں سے کسی پیغمبرانہ تعلیم میں کہیں کوئی شرک کا ثبوت ہے؟ ہرگز نہیں مل سکتا۔ تو تم اپنے اس عمل کی کوئی دلیل پیش کرو۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون۔ یہ ذکر ہے ان کا جو میرے ساتھ ہے اور اس کا بھی جو میرے سے پہلے ہیں، بلکہ اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے، اس لیے وہ حق سے اعراض کر رہے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں۔ یعنی یہ قرآن اپنے اندر وہ تعلیم بھی رکھتا ہے جو مجھ کو اور میرے ساتھ والوں یعنی میری امت کو دی گئی ہیں، اور اس میں وہ تعلیم بھی ہے جو مجھ سے پہلے انبیاء پر نازل ہوئی ہیں۔ سب نے اسی توحید کی تعلیم دی ہے، کسی نے بھی شرک کی تعلیم نہیں دی۔ اگر تمہارے پاس اس کے خلاف کوئی شہادت موجود ہے تو اس کو لاؤ۔ یہ دعویٰ ہے اللہ کا کہ یہ جو تعلیم ہے میرے ساتھ اور میری امت کے پاس جو تعلیم ہے وہ توحید کی تعلیم ہے، اور مجھ سے پہلے جو بھی لوگ کتاب کو ماننے والے تھے ان کے پاس بھی توحید کی تعلیم تھی، کہیں کوئی شرک نہیں تھا۔ اور اگر تمہارے پاس ایسا کوئی دعویٰ اور دلیل ہے تو اسے پیش کرو۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ بل اکثرهم لا یعلمون الحق، صحیح بات یہ ہے کہ حق کو نہیں جانتے، اس لیے اعراض کر رہے ہیں، حق کو صحیح معنی میں تلاش نہیں کر رہے ہیں، اس کو جاننا نہیں چاہ رہے ہیں، ورنہ حق کو جان لیں گے تو اس طرح یہ اعراض اور منہ نہیں موڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا ہے سب کو یہ دعوت لے کر اور یہ پیغام لے کر بھیجا تھا کہ میں معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں الہ ہوں، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ یہ بنیادی تعلیم تھی اس امت کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے، اور اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے سب نے یہی تعلیم دی ہے۔ اب یہ جو شرک اور کفر کر رہے ہیں ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ یہ دلیل لا سکتے ہیں۔ تو آج ہم یہاں آیت نمبر 24 تک پہنچ گئے ہیں، انشاءاللہ آئندہ اس کے بعد آیت نمبر 25 سے پڑھیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔